بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين اتحد الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إلا الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إلا بشك الذين جلوك یغضون پست رکھتے ہیں نیچی رکھتے ہیں اصواتهم آوازیں اپنی. الا الذین یغضون اصواتهم بلا شبہ جو لوگ اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں عند رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اولئک الذین یہی لوگ ہیں جن کے امتحن اللہ امتحان لے لیا اللہ نے جانچ لیا اللہ نے قلوبہم ان کے دلوں کو للتقوی تقوی کے لیے پرہیزگاری کے لیے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ بلا شک و شبہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. لہم مغفرۃ انہی کے لیے بخشش بھی ہے وَأَجْرٌ عَظِيمٌ اور اجر عظیم بھی ہے. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ان کے لیے بخشش مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت کا خیال رکھتے ہیں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں. طبعا
پہلے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ صحابہ وہ ہیں جو حد درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والے، احترام کرنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ جب پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام گفتگو فرماتے ہیں تو ہم اس قدر ادب اور احترام سے بیٹھتے كأن على رؤوسنا الطير، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پرندہ پرسکون چیز پر بیٹھتا ہے جو غیر متحرک ہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کریں، کسی بھی صحابی کو تنقید اور تنقیص کا نشانہ نہ بنائے۔ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں یہ کہہ چکا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ بالخصوص وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دنیا میں بھی میرے ساتھی ہیں، قبر میں بھی میرے ساتھی، اور قیامت کے دن بھی جب میں قبر سے اٹھوں گا تو میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور میرے بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت کی سیر کروائی تو جنت میں خوبصورت شاندار محل دیکھا، باہر سے بہت ہی مزین، مرصع اور خوبصورت۔ میرا دل چاہا کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو کر اندر سے اس کی خوبصورتی کا جائزہ لوں، لیکن فرشتے نے مجھے داخل ہونے سے روک دیا۔ میرے بارہا استفسار پر مجھے بتایا گیا کہ یہ محل خطاب کے بیٹے عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عمر میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو کر اندر سے اس کی خوبصورتی کا نظارہ کروں، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رو پڑتے ہیں اور کہتے، یا رسول اللہ، آپ کے سامنے میری غیرت کی کیا حیثیت ہے؟ احد پہاڑ ہے، اس میں زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس پر اپنا قدم مبارک مارتے ہیں اور کہتے ہیں، اس کو تو احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، اے احد پہاڑ پرسکون ہو جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ ایک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دو شہید حضرت عثمان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو میرے صحابہ کے بارے میں، دنیا کے مفادات کی خاطر میرے صحابہ کو نشانۂ تنقید و تنقیص نہ بناؤ۔ فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم 6 کلومیٹر لمبے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو میرے صحابی کے ایک پاؤں گندم خرچ کرنے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔
قرآن اور حدیث کے منافی ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے یا اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سورج کی جانب بو کر کے تھوکتا ہے تو وہ تھوک سورج تک نہیں پہنچ پاتا بلکہ اس کے اپنے منہ پر واپس پہنچتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا، تقویٰ کے لیے جانچ لیا. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، انہی کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. پھر اس کے بعد العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اصول تفسیر کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ الفاظ اپنے عموم پر باقی ہیں. تمام وہ لوگ آج بھی جن کے پاس اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی ہے، سنت آ جاتی ہے، قول رسول، عمل رسول، ارشاد رسول، فرمان رسول سن کر وہ گردنیں جھکا دیتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے انشاءاللہ. الا الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، بلا شبہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین تقوی کے لیے جان چکا، ان کا امتحان لے چکا. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، انہی کے لیے بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بوجهك الكريم من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.